مرزا نے فخریہ طور پر بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ کتے سے بھی زیادہ ہے۔ منو سونگ کے پتہ لگ جاتا ہے، ہاں جو اس کے سونگنے کی صلاحیت ہے نا، جس کی مثال اللہ نے علماء سو کی بیان کی ہے قرآن میں، اس سے زیادہ میری اسمیل ہے مولویوں کے بارے میں۔ ہم مرزا کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، واقعی مرزا میں سونگنے کی صلاحیت کتے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے مرزا وہ بھی سونگ لیتا ہے اور سونگ کر بتا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک۔ قرآن کریم میں شیطان، شیاطین، ابلیس، یہ تینوں لفظ جتنی دفعہ آئے ہیں وہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کو شمار کر لیا جائے، اور اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھ لیا جائے تو بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں ان تینوں لفظوں کے مقابلے میں زیادہ دفعہ ہے، جبکہ مرزا کیا کہہ رہا ہے، سارے انبیاء کے نام جمع کرو تو بھی ان سب کے مقابلے میں شیطان کا نام زیادہ دفعہ ہے۔ تو یہ مرزا نے سونگ کر بتایا ہے، ورنہ حقیقت کی دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور مرزا نے اب تک اس سے رجوع نہیں کیا۔ اور اب جو میتھمیٹکس کے شوقین لوگ ہیں انہوں نے تو قرآن کے اندر سے بہت کچھ نکالا ہے کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السماء آیا ہے نا جتنی دفعہ، اتنی دفعہ الارض آیا ہے۔ یہ کتنا بڑا حسن اتفاق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہیرا پھیری ہو تو پکڑی جائے گی۔ ہیرا پھیری تو خود کر دی، قرآن میں السماء کا لفظ دیکھ لیں، الارض کا لفظ دیکھ لیں، مرزا کہتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کی تعداد برابر ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے دونوں کی تعداد میں۔ آپ السماء کا لفظ قرآن کریم میں شمار کر لیں، الارض کا لفظ شمار کر لیں، بہت زیادہ فرق ہے، لیکن مرزے کو یہ فرق نظر نہیں آیا۔ مرزا نے سونگ کر بتا دیا کہ دونوں برابر ہیں قرآن میں، حالانکہ دونوں کی تعداد برابر نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ بلکہ السماء کا لفظ واحد اور سماوات جمع، یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں جتنی دفعہ ہیں وہ شمار کر لیں تو بھی الارض کے مقابلے میں بہت زیادہ فرق ہے، تعداد کے اعتبار سے برابر پھر بھی نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس کافر قبیلے نے مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑیں گے۔ چند مسلمانوں کے پیچھے آپ سارے مسلمانوں کو تو نہیں اسٹیک پہ لگائیں گے۔ سورہ نساء پڑھ کے آپ دیکھ لیں، ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ اچھا، علماء نے قرآن نہیں پڑھا اور مرزا نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور وہ مسلمانوں کو قتل کر دیں تو بھی ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہیں توڑنا؟ یہ قرآن کریم کے اندر کہاں ہے؟ مرزا سورہ نساء کا حوالہ دے رہا ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ یہ اصل میں مرزا نے سونگ کر بتایا ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئی تو انہوں نے کہا میں اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے۔ واہ مرزا واہ، دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور دلیل میں سورہ قصص کی آیت پیش کی جس کا ترجمہ بھی خود کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا تھا فرعون کے دربار میں جا کر کہ میں ایسے اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گی۔ تو یہ ضعیف روایت بیان کرتے ہوئے مرزا نے اپنی طرف سے 2 باتیں شامل کر دیں۔ مرزے کا یہ کہنا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ظالم ہوگی، عائشہ ظالم ہوگی، یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب یہ ظلم کرے گی تو اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آنا، جب یہ ظلم کرے گی یہ لفظ بھی حدیث میں بالکل نہیں ہے، ایسے کوئی لفظ نہیں ہے جن کا یہ مفہوم ہو۔ تو یہ ظالم ہوگی، جب یہ ظلم کرے، یہ دونوں باتیں حدیث میں نہیں ہیں، روایت میں نہیں ہیں، لیکن مرزا کو کیسے پتہ چل گیا؟ مرزا نے سونگ کر بتایا ہے، اور مرزا نے اب تک اپنی اس بات سے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، بلکہ جب مرزا کو متوجہ کیا گیا تو مرزا نے کہا میں تو نرم لفظ بولا تھا، مرزا کہتا ہے روایت میں تو بدبخت کا لفظ ہے،
تو بدبخت کا لفظ تم بول دو، روایت میں تو یہ الفاظ ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو مرزے کے جواب دینے کا مقصد یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے امی عائشہ کو نعوذ باللہ بدبخت کہا تھا، ایسا جھوٹا آدمی. تو بہرحال اس نے یہ دونوں باتیں کہ یہ ظالم ہوگی اور جب یہ ظلم کرے گی، یہ دونوں باتیں اس نے سونگ کر بتائی ہیں. اس کا اپنا وکھرا ہی جہان ہے، یہ سونگتا رہتا ہے. کتابی دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے سونگ کر بتا دی. اب یہ چیزیں کتا نہیں سونگ سکتا، مرزا سونگ لیتا ہے. تو واقعی مرزے کی یہ بات بجا ہے کہ اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت اس سے بھی زیادہ ہے. بوسر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی. جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ وہ بندہ ہے بوسر ابن ابی ارطا. اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتاب ہے. بسر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزے کا یہ کہنا کہ جی محدثین کا اتفاق ہے کہ ان کے نام اعمال میں ایک رتی برابر نیکی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کو دیکھا بس. یہ بات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی، کتابی دنیا کے اندر نہیں ملی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جن کا مرزا حوالہ دے رہے ہیں ان میں بھی یہ بات ہمیں نہیں ملی کہ نام اعمال میں ایک رتی برابر نیکی نہیں ہے سوائے کلمہ پڑھنے کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے. ہاں یہ بات مرزا نے کیسے بتا دی، کیسے معلوم ہوگی اس کو؟ یہ اس نے سونگ کر معلوم کی ہے. اور اسی طرح مرزا کا یہ کہنا کہ جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ بات بھی ہمیں کتابی دنیا سے ہمارے سامنے نہیں آئی اور کتابی دنیا سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں مرزا نے سونگ کر یہ بات بتائی ہے. تو مرزا یہ سونگتا رہتا ہے، اس کا اپنا جہان ہے، اس کا وکھرا جہان ہے. ایک کتابی دنیا ہے اور ایک مرزے کی دنیا ہے. تو اس دنیا میں مرزا سونگتا رہتا ہے اور بولتا رہتا ہے. تو اس نے سونگا بھی صحیح اور چک بھی مارا، یعنی صحابی رسول پر اس نے جھوٹا الزام بھی لگایا. جس طرح آپ کو پتا ہے نا ہمیں بھی پتا ہے کیونکہ ہم ذرا زیادہ ذہین ہے. ہمیں سونگ کے میں تو تمہیں پتا لتاں نو پی جانا آندھا منو نہ ہاتھ پانا، میں تمہیں پتا ہے میں وڈ لینا چک. جی ہم مرزا کی ان دونوں صلاحیتوں کا انکار نہیں کرتے. مرزے میں سونگنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، چک مارنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے چند نمونے ہم پیش کر چکے ہیں. میرے خیال میں مرزے کی اس صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے اتنے نمونے کافی ہیں، ورنہ نمونے تو اور بھی بہت سارے پیش کیے جا سکتے ہیں. تو ہم انہی نمونوں پر اکتفا کرتے ہیں. امید ہے کہ ناظرین کے سامنے مرزے کی یہ صلاحیت اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی.